بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے دل کی بات پوچھنی ہو تو رات کے درمیانی حصے میں پوچھیں، اس وقت جواب 70% درست ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے جذبات دماغ پر حاوی ہوتے ہیں اور دماغ باتیں چھپانے کی 50% طاقت کھو چکا ہوتا ہے۔ کوئی مہنگی چیز مثلا گاڑی وغیرہ خریدنا چاہو تو بارش کے دوران خرید لیں، سستا ملے گا۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق اگر تم آج خوش نہیں تو تم کل بھی خوش نہیں ہوگے، کیونکہ خوش رہنا ایک آرٹ ہے جس کا اچھے یا برے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے خیالات سے تعلق ہے۔ کچھ لوگ کمپنیوں کے مالک ہو کر بھی نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ ناظرین، 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں: جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جو آپ کے لیے مشکل وقت کا سبب بنے۔ ناظرین، مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سگریٹ اتنی نقصان دہ ہے کہ ایک سگریٹ پینا آپ کی زندگی کے 11 منٹ کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، ٹوتھ پیسٹ کا بلا وجہ زیادہ استعمال آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جگر ہمارے جسم کا ایسا حصہ ہے جسے اگر کاٹ بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ خود بخود بننا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ پرسوں کے تجربے کے ساتھ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں اور ماتحت لوگوں کو غلطی پر شرمندہ نہ کریں۔ ناظرین، آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، لمبے عرصے کی محنت کے بعد ناکام ہونے والا شخص بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی تمہیں کامیابی کا راز بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ذہین لوگوں میں پائی جانے والی 7 عجیب عادتیں۔ ذہین لوگ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں رات کی تنہائی میں سوچ بچار کرنا یا پڑھائی لکھائی کے کام نمٹانا اچھا لگتا ہے۔ ذہین لوگ سوالات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بات کو جلدی قبول نہیں کر لیتے، وہ غور و فکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ذہین لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں سے زیادہ اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند ہوتا ہے۔ ذہین لوگ صحت مند طنز و مزاح کے نہ صرف خود شوقین ہوتے ہیں بلکہ خود پر کیے جانے والے طنز و مزاح کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذہین لوگ بہت شفیق اور ہمدرد ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے دوست احباب مشکل وقت میں ہمیشہ ان سے رابطہ کر کے اپنا حال دل بتاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ اداس ہوتے ہیں۔ ناظرین، سائنس کے مطابق عورت کے مقابلے میں بہترین باورچی مرد ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق غمگین رہنے سے بال کمزور اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ لازمی کریں، کیونکہ ناشتہ نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ناشتے سے قبل ورزش کر لینا زیادہ مفید رہتا ہے، کیونکہ اس سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لیموں کا رس لگائیں، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ صاف رہے تو کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دھبے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، رات کا کھانا کھا کر چند منٹ چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ میٹھا کھا کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔
زیادہ سونے والا شخص غصہ، ڈپریشن اور دماغ کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی بھی غم پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سونے سے پہلے لگایا کرو۔ پانی ہمارے جوڑوں کو مضبوط رکھتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور ہمیں توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، پانی کا زیادہ استعمال گردوں کو نقصان سے بچاتا ہے اور ہماری جلد تر و تازہ اور صحت مند نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت منظم کرتا ہے، ہاضمے میں مدد دیتا ہے، قبض سے بچاتا ہے، ہمارے موڈ کو بہتر بنانا اور دماغ کو تیز رکھتا ہے۔ محققین کے مطابق جو لوگ زیادہ پانی نہیں پیتے وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب کی جلن ہو تو روز ایک کھیرا کھایا کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو بینگن استعمال کریں۔ بینگن کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، 100 گرام میں تقریباً 25 کیلوریز، جبکہ فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے بھوک دیر تک قابو میں رہتی ہے اور غیر ضروری کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے کیونکہ فائبر ہاضمہ کو سست کرتا ہے اور دیر تک سیری محسوس کرواتا ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے بالوں کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام بالوں کی طاقت اور ساخت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ سر پر خشکی سے پریشان ہیں تو بادام کا تیل بے حد مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادام کے تیل کے ذریعے بالوں اور جلد دونوں کو ہائیڈریٹ کرنے سے خشکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام کے تیل کو چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں، یہ داغ دھبے صاف کرتا ہے، اسے بہترین موئسچرائزر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بادام جلد کو نکھارنے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں بھی بے حد فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اگر جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو انجیر کھائیں۔ ناظرین، صبح کو واک کرنے سے آپ کے دل کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے پیچھے وجہ تلاش نہ کرو، انسان کی عقل محدود ہے، وہ حکمتیں نہیں جان سکتا، صرف وہ خالق جانتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رب کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں بندے کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت سمجھ نہ آئے۔ ناظرین گرامی، موٹاپے سے نجات کے لیے 2 بہترین مشروبات۔ یہ مشروبات جسم کو اس موسم میں ڈی ہائیڈریشن سے بچانے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چربی بھی تیزی سے پگھلاتے ہیں۔ تخم ملنگا اور لیمو۔ تخم ملنگا ایک بہترین سپر فوڈ ہے جس سے جسم کو فائبر ملتا ہے جبکہ جسمانی وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ایک کھانے کی چمچ تخم ملنگا پانی سے بھری ایک بوتل میں ڈبو دیں اور لیمو کے باریک کٹے ٹکڑوں کا بھی اضافہ کر دیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے انہیں چھوڑ دیں اور پھر پی لیں۔ یہ مشروب جسم کو اینٹی آکسیڈنٹس، فائبر اور دیگر اجزاء فراہم کرتا ہے جس سے جسمانی وزن میں کمی کا عمل تیز ہوتا ہے۔ میتھی دانہ اور لیمو کا مشروب۔ 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ 1 گلاس پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگلی صبح میتھی دانے کو پانی سے چھان کر نکال دیں اور اس پانی میں لیمو کے عرق کا اضافہ کر کے اسے اچھی طرح مکس کریں اور پھر پانی کو پی لیں۔ یہ مشروب پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جلد کی تازگی کے لیے چند پودینے کے پتے، تھوڑی سی برف، 2 سے 3 قطرے شہد، 2 سے 3 قطرے عرق گلاب، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے دن میں کسی بھی وقت چہرے پر لگا لیں اور 1 گھنٹے بعد چہرہ تازہ پانی سے دھو لیں۔
چہرہ شیشے کی طرح چمک جائے گا۔ ناظرین، ہفتے میں 2 بار 1 کپ دہی میں 1 چائے کا چمچ سفید سرکہ ملا کر 5 منٹ تک چہرے کا مساج کریں اور 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر چہرہ دھو لیں، خوب چمک اٹھے گا۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار ٹھنڈا ٹماٹر چہرے پر اچھی طرح لیپ کر لیا جائے اور 10 منٹ کے بعد تازہ پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلیک ہیڈز نہیں رہیں گے۔ ناظرین گرامی، ہمارے بالوں کی صحت ہماری خوراک میں موجود میگنیشیم سے منسلک ہے، اور یہ میگنیشیم بادام میں پایا جاتا ہے۔ میگنیشیم سے بھرپور بادام کا تیل بالوں کے جھڑنے والے مسائل سے چھٹکارا پانے میں ہمیں بے پناہ مدد دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ جو لوگ سونے سے پہلے کچھ دیر کھانا کھاتے ہیں، ان میں جسمانی چربی اور وزن جلد کھانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے کچھ کھانے سے بلڈ شوگر لیول بڑھانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ رات گئے کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان لوگوں میں سینے کی جلن کی شکایت بھی دیگر لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سینے میں جلن اس وقت ہوتی ہے جب معدے میں موجود ایسڈ غذائی نالی میں اوپر آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، طبی ماہرین کے مطابق جن لوگوں کو سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے، انہیں سونے سے کچھ پہلے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ عادت پیٹ پھولنے کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے۔ رات کا کھانا آپ کو بستر پر کروٹیں بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایسی غذائیں جن میں کیفین موجود ہو، جیسے آئس کریم، کافی، چائے یا چاکلیٹ وغیرہ، نیند پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے ذہن زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور نیند غائب ہو جاتی ہے۔ زیادہ چربی یا چینی والی غذائیں بھی جسم کو اس وقت توانائی دیتی ہیں جب وہ سونے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کے باعث نیند نہ آنے کی شکایت درپیش ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر سونے سے کچھ دیر پہلے کھانا کھاتے ہیں، ان میں آدھی رات کو بلڈ پریشر لیول مزید بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ رات گئے کھانا بلڈ پریشر زیادہ نمک والی غذا سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے کچھ پہلے کھانے سے جسم ایکٹیو رہتا ہے اور تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون زیادہ بناتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ دودھ میں روئی بھگو کر روزانہ چہرہ صاف کریں اور آدھے گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اس سے جلد بہت نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے پر تازگی کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ گھریلو کام کاج کرنے کے بعد ہاتھوں پر گلیسرین اور شوگر رگڑیں اور 2 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور ہموار رہیں گے۔ رنگ گورا کرنے والی غذائیں: مچھلی، تخم ملنگا، شکرکندی، بادام، دہی، پھل اور سبزیاں۔ سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے 1 وٹامن ای کیپسول 1 چمچ ناریل کے تیل میں ملا کر اچھی طرح مکس کریں، یہاں تک کہ یہ یکجان ہو جائے اور کریم کی شکل اختیار کر لے۔ آنکھوں کے گرد سونے سے پہلے لگائیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں۔ چند دن کے استعمال سے سیاہ ہلکے ایسے غائب ہوں گے جیسے تھے ہی نہیں۔ ناظرین، ہونٹوں کو گلابی اور نرم و ملائم بنانے کے لیے آدھا چمچ خالص شہد، 1 وٹامن ای کیپسول اور 4 قطرے لیموں کا رس، تینوں اشیاء کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ روزانہ رات ہونٹوں پر لگائیں اور سو جائیں۔ اس عمل سے ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیٹرولیم جیلی 1 چمچ اور وٹامن ای کیپسول 1 عدد، ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور رات کو پھٹی ایڑیوں پر لگائیں۔ بس چند دن کے استعمال سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، بچوں اور جوانوں کی بھرپور ذہنی نشو و نما کے لیے یہ 4 خشک میوہ جات بچوں کی غذائی شیڈیول میں شامل کر دیں۔
ان کی غذائی ضروریات صرف سبزیوں، پھلوں اور دودھ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ قدرت کی طرف سے عطا کردہ خشک میوہ جات بھی کچھ ایسی خصوصیات پوشیدہ ہیں جو آپ کو اس سلسلے میں بھرپور مدد کر سکتی ہیں۔ ناظرین، ان 4 میوہ جات کو اپنے بچوں کی روزمرہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ نمبر 1، بچوں کو اخروٹ کھلائیں۔ بچوں اور جوانوں کی توانائی میں اضافے اور ان کی ذہنی نشو و نما کو بہتر بنانے میں اخروٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے جو دماغ کو تیز بناتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے درکار آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم اور زنک بھی اخروٹ میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی خوراک میں اخروٹ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے تو ان کی ذہنی نشو و نما تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طور پر بھی سرگرم رہتے ہیں۔ نمبر 2، کاجو توانائی کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچوں اور جوانوں میں طاقت اور دماغی نشو و نما کی سطح بلند کرنے کے لیے انہیں کاجو ضرور کھلانے چاہیے۔ اس سے ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ کاجو میں موجود میگنیشیم ان کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کاجو بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ تیز ذہنی نشو و نما کے لیے بادام دیے جائیں۔ بچوں اور جوانوں کی غذا میں بادام کا ہونا لازمی ہے۔ بادام میں کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز، معدنیات اور پروٹین پایا جاتا ہے جو بچوں کی ذہنی نشو و نما میں مددگار ہوتے ہیں۔ بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم توانا رہتا ہے۔ بڑے بچوں کو روزانہ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام دیں، لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور بادام نہیں چبا سکتا تو پھر اسے پیس کر دودھ میں ملا کر بچوں کو دیں۔ نمبر 4، کھجور کو بھی غذائی شیڈول میں شامل کریں۔ کھجور میں کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جس سے جسم کو وافر مقدار میں توانائی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر بچوں اور جوانوں کو باقاعدگی سے کھجور کھلائی جائے تو ان میں خون کی کمی کی شکایت کبھی نہیں ہوتی اور نہ ہی آئرن کی کمی کا بچے اور جوان شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تالاب ہمیشہ کنویں سے سینکڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کنویں کا پانی ہی پیتے ہیں کیونکہ کنویں میں گہرائی اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ انسان کا عظیم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی شخصیت میں گہرائی اور خیالات میں پاکیزگی بھی ہونی چاہیے، تب وہ صحیح معنوں میں عظیم انسان بنتا ہے۔ ناظرین، آج اپنی خواہشات کی قربانی دینے والا کل عذاب سے بچ جائے گا، اور آج اپنے نفس کے مطابق چلنے والے کے پاس کل پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک سانس ہے، چانس ہے، سوچ سمجھ کر ان سانسوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہر ایک سانس آپ کو آپ کی موت کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بچوں کی احساس کمتری کیسے ختم کریں؟ انسان کے اندر حوصلہ تب بڑھتا ہے جب کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی محنت کو سراہتا ہے۔ حوصلہ افزائی صرف بڑے کاموں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، جب آپ کسی کو کہتے ہیں شاباش شاباش تم یہ کر سکتے ہو، تو اس کے اندر نئی انرجی آتی ہے۔ بچوں اور بڑوں میں فرق نہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا، ہر کوئی تعریف اور سپورٹ چاہتا ہے۔ منفی جملوں سے بچیں، تم کچھ نہیں کر سکتے جیسے جملے حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ مثبت الفاظ ہمیشہ دل میں جگہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچہ ہوم ورک کا آدھا حصہ بھی مکمل کر لے اور آپ کہیں بہت اچھا، باقی بھی تم سے ہو جائے گا، تو وہ خوشی سے بقیہ بھی مکمل کر لے گا۔ حوصلہ افزائی دلوں کو جوڑتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ صحت، طاقت، خون کی صفائی، مردانہ کمزوری کا علاج، نظام انہضام میں بہتری،
بھوک لگنا، کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور سستی کا بہترین علاج۔ اس طرح پٹھوں کی مضبوطی خواتین کو ایام کے دوران ہونے والی تکلیف میں کمی، ایام کی بے قاعدگی کی درستگی کے علاوہ بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ استعمال کا طریقہ کار: روزانہ صبح نہار کو 8 سے 10 دانے کالے چنے، 8 سے 10 کشمش، 2 سے 3 انجیر اور 4 سے 5 بادام لیں۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے دھو کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار میں یہ سب کھا کر اوپر سے اسی کا پانی پی لیں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد اور 6 سے 7 دانے کھجور کے ڈال لیں۔ دودھ پھیکا بھی پی سکتے ہیں، چینی ہرگز نہ ڈالیں۔ یہ نسخہ ہر طرح کی کمزور مرد و خواتین کے لیے نسخہ اکسیر بھی ہے اور بہترین ناشتہ بھی۔ فوائد: یہ نسخہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ ناظرین، قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خالق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو سکے محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ بولنا، دوسروں کے بارے میں منفی تبصرے کرنا ضروری نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔